بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف خدا اور خشیت الہی۔ آقای نامدار سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کے دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ مشرق سے مغرب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کا سر عرش کے اوپر ہے اور دونوں پاؤں تحت الثری میں ہے۔ روئے زمین پر آباد خلق کے برابر اس کے بازو اس کے پر ہیں۔ میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس فرشتے کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے بحر نور میں غوطہ لگائے۔ جب وہ غوطہ لگاتا ہے اور جب باہر نکل کر وہ اپنے بازو پر کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے جو پانی کے قطرات نور کے قطرات ٹپکتے ہیں، ذات باری تعالی ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی بقا گناہوں سے بچنے میں ہے، اور ایمان کی سلامتی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی قلب میں خوف خدا پیدا کرو اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور انسان دیکھے کہ آئندہ کے لیے آگے کیا بھیجا۔ مطلب یہ ہے کہ روز جزا کے لیے کیا عمل کیا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ صدقہ کرو، اعمال صالحہ کرو تاکہ قیامت کے دن اس کا اجر پاؤ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر اچھی اور بری بات کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن فرشتے زمین، آسمان، سورج، چاند، جو ہر چیز، پیڑ پودے وغیرہ سب گواہی دیں گے کہ اے آدم زاد، یہ تم نے بھلائی کیا ہے، یہ برائی کیا ہے، اطاعت کی یا تابعداری کی ہے۔ حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایماندار اور متقی پرہیزگار انسان کے حق میں زمین گواہی دے گی کہ چنانچہ زمین یوں کہے گی کہ اس انسان نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا۔ یہ سن کر زہد و اتقاء میں رہنے والے شخص خوش ہوں گے، فرحاں ہوں گے، اور کافر اور نافرمان کے خلاف زمین یوں کہے گی کہ اس نے میری پیٹھ پر شرک کیا، زنا کیا، شراب پیا، حرام کھایا، اب اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ ارحم الراحمین نے اگر اس پر کڑا محاسبہ کیا۔ صاحب ایمان وہ ہے جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالی سے ڈرتا ہے، جیسا کہ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 باتوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی انسان کی زبان غلط بیانی، غیبت، چغلی، تہمت، فضول بولنے سے بچی ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، تلاوت کلام پاک کرنے اور دینی علوم سیکھنے میں لگی ہو۔ نمبر 2، اس کے دل میں عداوت، بہتان، مسلمان بھائیوں کا حسد اس کے دل سے نکل جائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو چاٹ لیتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ حسد دل کی رذیل ترین بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا درمان صرف علم و عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، اس کی نظر حرام کھانے پینے سے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے، اور دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے اس کی طرف دیکھے، اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی آنکھ کو آگ سے بھر دے گا۔ نمبر 4، اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترجمہ ہے، بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نمبر 5، جانب حرام
دست روزانہ نہ کرے بلکہ حتی المقدوس اس کا ہاتھ اطاعت الہی کی طرف بڑھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی کا محل پیدا فرمایا، اس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اسے چھوڑ دے۔ نمبر 6، اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے بلکہ صرف اس کی اطاعت اور خوشنودی میں رہے، عالموں نیکوں کی طرف حرکت کرے۔ نمبر 7، عبادت و مجاہدہ، انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری منافقت سے بچتا رہے۔ اگر ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کے متعلق ارشاد خداوندی ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ دوسری آیت میں اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ امین، بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے۔ گویا خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ یہی لوگ متقی اور پرہیزگار قیامت کے دن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے، اور ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ بیم و ورجا کے درمیان رہے اور وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو اور اس سے مایوس اور نا امید نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، برائی کے کاموں سے منہ موڑ لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمتاً متوجہ رہے۔